آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، اور ہمیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ہمیں اللہ حق کو حق دکھلائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل اور جھوٹ اور فریب کو اللہ دجل کو مکر کو فریب اور باطل دکھلائے، اور اللہ اسے پرہیز کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلمہ توحید جو کلمہ وحدت ہے، جس سے امت ایک ہوتی ہے، جس سے دنیا کے اندر وحدت اور ایکانگت پیدا ہوتی ہے، وہ کلمہ توحید ہے، جسی کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اسی کو کلمہ شہادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ واشہد ان محمدن رسول اللہ ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ کلمہ توحید ہے جس نے ہر انسانوں کو پڑھنا ہے، اور جس کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی اور سچا بندہ بنتا ہے، اور جس کی بندے تو سارے کے سارے ہیں، سارے کے سارے بندے ہیں، اور ساری کی ساری مخلوق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اور بنی آدم کو اللہ نے تکریم عطا فرمائی، اور پھر بنی آدم میں تمام انسانوں میں یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ورنہ اس دنیا کے اندر بہت سارے دین، بہت سارے ملتیں، بہت ساری قومیں ہیں، آج بھی موجود ہیں اور جی رہی ہیں، اور ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور موجود ہے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان تمام دینوں میں سے ہٹا کر اللہ نے ہمیں ایک دین عطا فرمایا، دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دین ہے۔ اور جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی دین کے نام پر مذاہب بنے ہوئے ہیں، مذاہب بنے ہوئے ہیں، دھرم بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک باطل ہیں، جھوٹے ہیں، فریب ہیں، مکر ہیں، دجل ہیں، خود ساختہ ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے دماغوں کی اپج ہیں۔ وہ انسانوں نے جنہیں بنایا ہے انہیں مذہب کہا جاتا ہے، اور جسے آسمان والے نے بنایا ہے اسے دین کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام ہمارا دین ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کو اس دین کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، مذہبوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم فلانا مذہب، تم فلانا مذہب، تم فلانا مذہب۔ یہ جو فلانے مذہب ڈھکانے مذہب ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، اسی لیے نہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا کہیں ذکر ہے۔ یہ سب بعد میں انسانوں نے بنائے، تو لوگوں کے اپنے ذہن و دماغ سے سب مذاہب بن گئے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ توحید عطا فرمایا، اور اس کلمہ توحید کی برکت سے ہمارے درمیان وحدت عطا فرمائی، اتحاد عطا فرمایا۔ بغیر توحید کے اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ٹوپیاں ایک ساں کر لیں، آپ چہرے ایک ساں کر لیں، آپ کپڑے ایک ساں کر لیں، آپ عمامے ایک ساں پہن لیں، آپ کا یونیفارم ایک ہو جائے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے دنیا میں کبھی اتحاد پیدا ہو سکتا نہیں، پیدا ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں اس دین اسلام کو دے کر اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اس نعمت کو ہم بحیثیت انسان ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی بدھسٹ نہیں ہیں، ہم جین یا کوئی اور دیگر مذاہب اور دھرم کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا دین اپنائے گا، کسی اور دین اور مذہب کے اوپر عمل کرے گا، تو وہ دین اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ مکاروں جھوٹوں میں سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ فریب کاروں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ آسمان و زمین بھر کر کے نیکیاں اور اعمال اور اچھی چیزیں لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مار دے گا۔ اس لیے دنیا کے مسلمانوں، ہمیں اللہ رب العزت نے یہ دین دے کر کے ہمارے درمیان وحدت پیدا کی ہے، وحدت پیدا کی ہے۔
اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دین کے اوپر چلتے ہوئے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس لیے کہ شیطان ہماری رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اے مسلمانوں، اللہ کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو، اپنے معاش کو، اپنی معیشت کو، اپنے ملک کو، اپنی سیاست کو، اپنی تجارت کو، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی نماز کو، اپنے دن اور رات کے تمام اشغال اور تمام اذکار اور صبح و شام کے تمام اعمال سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اور دنیا میں اگر تم نے اپنی مرضی والا دین چلایا، اپنے خود ساختہ کسی چیز کو آپ نے اچھا سمجھا اور کہا اس میں کیا خرابی ہے، یہ چیز اچھی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، بھلے اللہ اس کے رسول کا فرمان نہیں ہے لیکن بڑا خوبصورت مواد ہے، بہت خوبصورت اچھی چیز ہے، بہت خوبصورت موڑ ہے، ہم اس کے اوپر مڑ جائیں، ہم اس راستے کے اوپر چلے جائیں، یاد رکھو فلن یقبل منہ، یہ آپ کے اپنے ذہن کی بنائے ہوئے طریقے، آپ کے ذہن کے بنائے ہوئے راستے اللہ تعالیٰ کو مقبول پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو وہی مقبول اور پسندیدہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا اللہ رب العزت حکم فرمایا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے پسند کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سیدھی سادھی زندگی گزارے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ رعایا ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ادنے سے ادنا ہو، چاہے وہ حیوان اور جانوروں کی پرورش کرنے والا ہو۔ حیوانوں سے بھی، جانوروں سے بھی ایک انسان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جیسے سیدھی راہ پہ چلے وہ۔ اگر جانور چراتا ہے، بکری چراتا ہے، اگر اس کی مرضی کے مطابق دائیں بائیں بکری گھومے گی تو اس کو بھی ڈنڈے مار کر کے وہ سیدھے کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سیدھی طریقے سے چلے، کوئی بھیڑ دائیں جا جائے، کوئی بھیڑ بائیں نہ جائے۔ اولاد کے اندر بھی وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سیدھے راستے پہ چلے، میری بیوی سیدھی رہے، میرے بچے سیدھے رہیں، میرے گراہک سیدھے رہیں، میری تجارت سیدھی رہے۔ ہر چیز کے اندر وہ سیدھائی پسند کرتا ہے، ہر چیز کے اندر چاہتا ہے کہ وہ سیدھے سادھے راستے پر چلے اور سیدھا سادھا رہے، کہیں اس کو ٹھوکر نہ لگے، کہیں اس کو دھکے نہ لگیں، کہیں اس کو کسی چیز کی رنجش نہ آئے، کہیں اس کو اوپر ملامت کا کوئی نقطہ نہ آئے، کہیں اس کو برا نہ کہا جائے۔ وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب اللہ کی باری آتی ہے، جب دین اسلام کی باری آتی ہے تو تم اپنی مرضی والا دین چلاتے ہو؟ وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا، وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پانچوں نمازوں میں فرض ہو، نفل ہو، کہ سنتیں ہوں، مانگنے کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یارو مجھے ذرا بتاؤ، یہاں کہاں تم بہک جاتے ہو؟ یہاں کہاں تم چلے جاتے ہو؟ اپنی مرضی چلانی ہو، میری بیوی سیدھے چلے، میرے بچے سیدھے چلیں، میں جیسا کہوں ویسا کریں، میری بیوی دائیں بھی نہ گھومے، بائیں نہ گھومے، ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، میری اولاد میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، میرا نوکر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، میرے جانور، میرے حیوانات تک سے آپ مطالبہ کرتے ہیں سیدھے رہو نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے، سیدھے رہو نہیں تو مار پڑے گی، سیدھے رہو نہیں تو سزا دیے جاؤ گے، سیدھے رہو نہیں تو ہماری محبتوں کے سے محروم ہو جاؤ گے۔ مطالبہ ہمارا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یارو پھر دین اسلام کی جب بات آتی ہے تو وہاں کیوں ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہو؟ آپ کہو گے مولانا ہم کہاں ٹیڑھے میڑھے ہیں؟ اللہ کی قسم نظر اٹھا کے دیکھ لو، یہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے دلوں میں کجی ہوگی، ذہنوں میں فتور ہوگا، عقیدوں میں بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب الگ الگ اسٹائلوں سے، مسجدیں اسٹائل سے، نمازیں الگ الگ طریقے سے پڑھی جا رہی ہیں، عقیدے الگ الگ طریقے سے رکھے جا رہے ہیں، اور کہنے کے لیے ہم ہیں کیا؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ایک ہوک اٹھتی ہے، ایک دل کے اندر تکلیف، ایک درد پیدا ہوتا ہے
کہ ہائے مسلمان کہاں چلے گئے، آج وہ مسلمان کہاں چلے گئے جن مسلمانوں کی تربیت اور جن انسانوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جن کے بارے میں اور جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، محمد ہمارے رسول ہیں، کہاں چلا گیا؟ تمہیں نہیں بتایا تمہارے مولویوں نے کہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ تمہیں نہیں بتایا مولویوں نے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں نہیں بتایا مولویوں نے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آخر کب تک خواب غفلت سے سوتے رہو گے؟ کب تک یہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا بنا کر اپنے اپنے مذہبوں کا تانا بانا بن کر اور اپنے اپنے ملاؤں اور مولویوں کے پیچھے دوڑتے رہو گے اندھے بن کے؟ اللہ کی قسم اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اسی وحدت کو قائم کرنے کے لیے، اسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے توحید کا نعرہ سب سے پہلے لگایا ہے۔ نماز کی نہیں، روزے کا نہیں، روزے کی دعوت نہیں دی، حج کی دعوت نہیں دی، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو شادی کرو حرام کرو شراب نہ پیو جلا نہ کرو بدکاری نہ کرو جوئے نہ کھیلو سکے نہ کھیلو، اس کا حکم پہلے نہیں دیا، اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلا جو کلمہ بنیاد ہے، جو اساس ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ اتحاد پیدا کرو۔ جب تک یہ نہیں درست ہوگا، جب تک قبلہ درست نہیں ہوگا، تب تک کوئی صف مرتب ہو سکتی؟ بولو نہیں ہو سکتی، بولو نہیں ہو سکتی۔ قبلہ تمہارا ایک طرف، اگر چار آدمی چار قبلے بنا بنا کے کھڑے ہوں، وہ کوئی ادھر منہ کر کے سب بنا کے کھڑا ہوا، کوئی بائیں طرف سے منہ کر کے سب بنا کے کھڑا ہوا، قبلہ ہی مختلف ہے، تو بھلا بتاؤ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ ہمیں وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ راستہ جس کی دعوت اور جس کے دعا کے لیے صبح و شام ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اور آپ چلنا نہیں چاہتے۔ ایک شخص غلے کی کھانے کی ٹوکری لے کر بیٹھا ہوا، اس کی بکری بغل میں لیٹی ہوئی، مر رہی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ گزرنے والے نے کہا یہ بکری مر رہی ہے، کیوں مر رہی ہے؟ کہتا ہے اسے بھوک لگی ہے۔ اسے کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے، اسے بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے۔ اللہ کے بندے، بھوک لگی ہے تو اسے کھانا کھلا دے، کھانا کھلا دے، کھانا ہے ٹوکری میں بھرا ہوا کھانا ہے، نہیں کھلا رہا کھانا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے۔ کسی وجہ مر رہی ہے؟ بھوک کی وجہ سے، کھانا رکھا ہوا ہے نہیں کھا رہا ہے۔ بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عقل مند ہے کہ بدھو ہے؟ پاگل ہے کہ مجنون دیوانہ؟ کیا ہے وہ؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کہیں گے دنیا کا سب سے سڑا ہوا بندہ ہے، دماغ کا ہے، سڑا ہوا شخص ہے، سب سے برا آدمی ہے۔ بکری مر رہی ہے، کھانا رکھے ہوئے اور کہہ رہا ہے بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، ابے تو کھلا دے اس کو تاکہ وہ زندہ ہو جائے، نہیں کھلا رہا ہے۔ آج یہی حشر، یہی حال ہم سب کا ہے۔ ہمارے پاس صراط مستقیم موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کا بتایا ہوا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا راستہ موجود ہے، نبی نے ایک ایک نقطے بتائے ہیں، ایک ایک پوائنٹ بتائی ہیں، اور ایک ایک چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں جی اختلاف نہیں مٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ آج تفرقہ ہے، تفرقہ کیا کریں؟ تفرقہ ہے بھئی، تفرقہ ہے تو تفرقہ مٹاؤ، کیسے مٹائیں؟ ہے موجود مٹانے کے لیے، نہیں مٹاتے۔ کیوں؟ سب کی الگ الگ دکانیں ہیں، سب کی الگ الگ دکانیں ہیں، سب ملاؤں کے پیٹ شکم پرور ہیں، سب بیٹھ کر کے خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ یہ مولوی، یہ عالم، یہ شیخ الحدیث، یہ پیر، یہ فقیر، یہ وجہ کوئی بھی تمہاری خبر میں جائے گا؟ بولو مجھے بتاؤ، سیدھی سی بات ہے۔ آج جن کے تقریروں پر تو سبحان اللہ کرتے ہو، نعرے لگاتے ہو، جن کے اوپر گلاب کے پھول چھڑکتے ہو، داڑھیاں سفید ہیں لیکن زبان پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، دل کے اندر تعفن ہے، بدبو ہے، حق بات بیان کرنے نہیں چاہتے، امت کے سامنے اپنے مذہبوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے خود ساختہ عقائد، اپنے خود ساختہ اعمال کی باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ حق بولتے ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر تانے کرتے ہیں، انہیں نہ جانے کیسے برے برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ کر لو آج، ایک دن آئے گا میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہوں گے، ہم یہ کہیں گے بار الہ، ہم نے تیرے نبی کے لیے گالیاں کھائیں، ہم نے تیرے نبی کے لیے تیرے گھروں کو توڑا، ان ظالموں نے تیرے نبی کا انکار کیا، تمسخر مذاق اڑایا، انہوں نے نبی کی سنتوں کو توڑا، ہم گالیاں کھاتے رہے، ہم مار کھاتے رہے، ہمیں ستایا گیا، دبایا گیا،
ہم حق بات بولتے رہے, ہماری زبانوں پہ تالے لگانے کی کوشش کی گئی. اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں, پتا چلے گا وہاں. یہاں نہ کوئی مولوی, نہ ملا, نہ میں, نہ تم, نہ کچھ. مرنے کے بعد ہی اے مسلمانوں, میری ماں بہنوں, تم بھی, جتنے بھی میرے مخاطبین ہیں اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی میری آواز جا رہی ہے, کان کھول کر کے سنو, صراط مستقیم موجود ہے. حضرت آدم سے لے کر کے آج تک وہ صراط مستقیم دین اسلام ہے. اور وہ دین اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رب کا قرآن ہے, محمد الرسول اللہ, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. یہاں اختلاف ہے, یہاں لوگوں نے اللہ کی ایک ایک باتوں میں, ذلیل لوگوں نے, ان کلمہ پڑھنے والے ملاؤں نے جناب علی اختلافات کیے ہیں. اور اختلاف اللہ سے نہیں ہے, اللہ کے دین میں اختلاف نہیں ہے. نہ اللہ میں اختلاف ہے, نہ رسول میں اختلاف ہے, نہ اللہ کے لائے ہوئے بھیجے گئے دین میں اختلاف. اختلاف لوگوں کے دماغوں میں ہے, لوگوں کے ذہنوں میں فطور موجود ہے. شیطان کے ہاں اختلاف, الحق لا يتعدد. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ بھی تو مولانا ہے, یہ بھی تو مولانا, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. ایک عورت کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے, یہ بھی شوہر ہو, وہ بھی شوہر ہو. واہ رے بیٹا واہ, تم نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اپنی چند ٹکوں کی نوکریوں کے لیے, چند کرسیوں کے لیے, چند سیادتوں کے لیے. لوگ ہاتھ چومتے ہیں اس لیے, لوگ تمہیں عزت کرتے ہیں اس لیے تم نے مسلمانوں کو الگ الگ ٹوکریوں میں بانٹا ہے. مر جاؤ گے ایک دن, قبر کی مٹی منہ میں ڈال دی جائے گی. اس وقت نہ تمہیں کوئی کرسی پیش کرنے والا ہوگا, نہ تمہیں کوئی تمہاری تکریم اور تعظیم کرنے والا ہوگا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. باتیں ہماری سخت ضرور ہیں, لیکن یارو اسی میں نجات ہے, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں خیر ہے. اور یہ میرا دعویٰ ہے, اور دعویٰ اسے نہیں ہے بلا دلیل, الحمدللہ دلیل کے ساتھ. صراط مستقیم کیا ہے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے. صراط مستقیم سب چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے, بلکہ چاہتا ہی نہیں, نفل ہو. ہر رکعت میں, ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. بیٹا چلو گے تب نہ ملے گا وہ راستہ. چلنا نہیں جانتے آپ چلنا ہی نہیں چاہتے. آپ بکری کو دانا کھلانا ہی نہیں چاہتے تو بکری مرے گی نہیں تو کیا زندہ رہے گی. آپ چلو, آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, للہیت ہونی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. بتاؤ, جنت کا راستہ الگ الگ ہے, ایک ہی جنت کا راستہ, ایک ہی جنت کا راستہ. اللہ بھی ایک ہے, رب رسول بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے, توحید کلمہ توحید بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, سب رسول بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے. تو پھر یہ راستے انیک کہاں سے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے فطور ہے, کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے, کہیں نہ کہیں ضرور معاملہ اٹکا ہوا ہے. اور یہی معاملہ اٹکا ہوا ہے, لوگوں نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیا ہے. جب طبیعتیں شریعت بن گئیں, وہیں سے دنیا کے اندر فطور پیدا ہوا. اور تو اور فطور ہوتا خیر اس کا بھی تو غم ہے, اس کا بھی غم ہے کہ انسان مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے, مختلف دھرموں کو ماننے والا انسان ہوا. ہم آئے تھے سب کو ایک دھرم, ایک پانی پلانے کے لیے, ایک دھرم ایک دین کا پانی پلانے کے لیے, ایک کسبی کی طرح ایک لڑی میں سب انسانیت کو پرونے کے لیے آئے تھے. لیکن ہم ہی ٹوٹ گئے, ہم ہی بکھر گئے, ہم ہی اندھیروں کے ہم مسافر ہو گئے, ہم ہی کچالوں سے ہم نے نفرت کری, رب کے قرآن سے نفرت کری, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. اب تم کہو گے نفرت ہم نہیں کرتے, بڑی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے جان دے دیں گے. ہمیں تمہاری جان نہیں, اللہ کو چاہیے, اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل چاہیے. جان بعد میں دینا جب ضرورت پڑے گی, ابھی نہیں, لیکن جان دے سکتے ہو. عمل نبی کے فرمان پر تم نہیں کر سکتے. کیا فائدہ اسے دعووں کا؟ سنو, صراط مستقیم کیا ہے اب میں بتاتا ہوں. صراط مستقیم کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, آئیے لے کے چلتا ہوں, لے کے چلوں میں اسی سورہ فاتحہ کے اندر, جس میں آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اللہ نے ڈیفینیشن بھی بتائی ہے تھوڑی سی, صراط الذین بولو انعمت علیہم. ہے
ہے صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ اللہ نے واضح کر دیا، وہ بنانے والا ہے، اس مائک کا بنانے والا جانتا ہے اس مائک کے اندر کیا، کہاں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اور کہاں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی سیفٹی کے لیے بنانے کے بعد ایک بک بھی بناتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں جو گھڑی ہے واچ ہے، اس کے بھی بک آتے ہیں جب آپ برانڈڈ خریدتے ہو۔ چشمہ جب آپ یہ خریدو گے تو اس کے اندر بھی ایک بک آئے گی لکھی ہوئی کہ اس کو کیسے یوز کرنا، کیسے چلانا، کیسے ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، ایسے ہے کہ نہیں، صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو گے تو تمہارے ساتھ چلے گی، نہیں کرو گے تو نہیں چلے۔ تو ہر چیز کے اندر بک ہے، ایسے انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ جانتا ہے یہ کہاں بگڑے گا کہاں پھنسا، اس لیے ایک ایک حرکتیں اللہ نے بتا دی۔ صراط مستقیم پہ چلا ہے اللہ، صراط مستقیم پہ چلا، دنیا میں لوگ کہیں گے صراط مستقیم، ہم جو چل رہے ہیں یہ بھی صراط مستقیم ہے، وہ کہے گا ہم بھی صراط مستقیم ہے، وہ کہے گا ہم بھی صراط مستقیم ہے، ہر ایک آدمی جیسے آج دیکھ رہے، آج اسی کی مار ہے، وہ کہہ رہا ہم صراط مستقیم پہ، وہ کہہ رہا وہ صراط مستقیم پہ نہیں، ہم صراط مستقیم، ہم کہہ رہے وہ صراط مستقیم پہ۔ مختلف فرقے، مختلف گروہیں، مختلف جماعتیں مسلمانوں میں بن گئی، اور ہر آدمی کہتا ہے صراط مستقیم پر۔ اللہ نے صراط مستقیم ڈیفینیشن بتائی، کیا فرمایا؟ انعمت صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر وہ صراط مستقیم عطا فرما، اس کی ہدایت دے جس صراط مستقیم پر تیرے جو لوگ چل چکے ہیں، جن پر تیرا انعام ہو چکا ہے، جن پر صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ 1.5 سال بعد ختم ہو چکی تھی، چیز واضح ہو چکی تھی، لیکن ہے رب کے فرمان پر قربان جائیں، یہی رب چاہتا ہے اور یہی ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، یہی بیان ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب اچھائی بیان کرو تو اس کی برائی بھی بیان کر دیا کرو۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ جی، جب آپ تریاق بتائیں کہ یہ زہر کی دوا ہے تو زہر بھی دکھائیں کہ یہ زہر ہے۔ جب اسلام نے وضو بنانے کا طریقہ بتلایا تو اسلام نے وضو ٹوٹنے کا بھی طریقہ ہم کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ ایمان لانے کا ڈھنگ بتایا تو ایمان سے بے ایمان ہونے کا بھی مکمل طریقے سے طریقہ بتا دیا، یہ کرو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے، یہ کرو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، یہ کرو گے کافر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے فلاں ہو جائے گا۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ تبارک، یہی سنت الہیہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، ہمیں کچھ لوگوں نے فون کیا، مولانا مسجد تقی الدین میں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا الحمدللہ، کوئی بات نہیں، ذرا سنبھال کے بولیے گا لوگوں کو، ذرا اب نے کہا ذرا، یہ لفظ ذرا میرے لیے ایٹم بم ہے، یہ کوئی مجھے آپ نپل نہیں میں پی رہا ہوں فیڈر، عمر کے 55 سال کے دن گزارے ہم نے، 35 سال میں نے الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں گزارے، ہمیں وہ چلے ہیں سکھانے۔ جامع میں کہتے ہیں نا کہ کسی نے شاعر نے کہا تھا کہ سلیقہ جن کو نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میں گدا ہمارا ہے۔ ہمیں وہ چلے ہیں آداب سکھانے کے لیے، استغفر اللہ، ہمیں نہیں معلوم ہے یہ ہمارے نبی کی امت کے لوگ ہیں، ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، ان کو کیسے لانا۔ اما جو کرنا تھا ہم کر چکے، زمانے ہو گئے، ہم نے ان کھیتوں کو تیار بھی کر لیا، ہم نے جوت کر بیان کر کے فصلیں اگا لی، اب تو آیا ہے فصل کاٹنے کا موسم، اب تو ہم بڑے پیار سے کاٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کو انشاءاللہ قرآن و سنت کا تابعدار بنائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ یاد رکھو، آج کتنے ہیں احباب ہیں، جہاں جاتا ہوں ہندوستان کے کونے میں، الحمدللہ بھارت کے جگہ جگہ خوشخبریاں، شاید رب نے یہ موقع دیا ہے کہ لوگوں کے توتے بدے ہوئے ہیں، شیخ ہم نے آپ کی تقریر سنی، اللہ نے مجھے ہدایت، شیخ اللہ نے، میں فلانی جماعت، میں فلانے گروہ، میں فلانی ٹولی، سینہ اتنا بڑا ہو جائے، اللہ یہی دولت اگر قبول ہو جائے تو بار الہ جنت کافی ہے، میری بس کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی دولت حطام الارض، یہی ہے، اللہ کا یہ شکر ہے، اور یہ انہی غریب فقیر کی، اس بے علم اور بے عمل کی، انہی ٹوٹی پھوٹی کلمات کی اور کھلم کھلا دعوت دینے کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ کفر کے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے راستوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہیں، الحمدللہ۔ یعنی ٹوٹے پھوٹے کلمہ، ہمارے پاس کوئی ایسے سجے سجائے مقفع اور مسجع اور بلاغت والے اور بڑے بڑے ایٹم بم والے الفاظ نہیں ہیں،
میں لوگوں کے دلوں کے پاس ان کے دلوں پر نک کرتا ہوں، وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جو وہ بولتے ہیں عام زبان ہے. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ فضل ہے. صراط مستقیم، اسی میں بھٹکے ہوئے ہو گے آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر چلنا ہے، کون سے رخ جانا ہے. آپ کو اسلام نے نہیں بتایا، آپ کو چھوڑ دیا اونٹ شترے بے مہار کی طرف، بالکل جس کے بیل کے ناک میں کوئی نکل نہ، روڈوں پہ پھیلنے والی یہ گائیں اور یہ بیل جو کبھی ادھر ٹکر مارتے کبھی اسی طرح اسلام نے ہم کو چھوڑا ہے. نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ کہیں اسی طرح چھوڑا ہے تو اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے اسلام کے اوپر، اللہ پر، اس کے رسول پر بہت بڑا ظلم ہے یہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے. اب سنو، منفی پہلو بھی بیان ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مسلمانوں سنو، یہ غیر المغضوب کون ہے اور ولا الضالین کون ہے؟ ہاتھوں میں کلیجے آ جائیں گے تمہیں، جنہیں ہر نماز میں جب ایک یہودی سنتا ہے، جب ایک کرسچن سنتا ہے اس کے معنی کو، عرب کرسچن عرب یہودی، تو بلبلا اٹھتے ہیں. مسلمان ہمارے اوپر پانچوں ٹائم، پانچوں نمازوں میں، ہمیشہ نفل میں بھی سنت میں بھی ہمارے لیے کیا بیان کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا، اے اللہ ہم جو دعا سکھائی، دعا کے کلمات سکھائے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستوں پر نہ چلا جن کے اوپر تیری تھتکار پڑی ہے، پھٹکار پڑی ہے. غیر المغضوب ہیں، مغضوب علیہم ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ یہودی ہیں، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان گمراہوں کے راستوں پہ چل جو گمراہ ہو گئے. وہ کون ہیں؟ کرسچن ہیں، وہ نصارہ ہیں. نام لے کر کے، کس کا کر کے؟ ظالم کہہ دیا، بس کافی ہے اتنا. غیر المغضوب علیہم، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ گفتگو کا انداز کہاں جا رہا ہے. چور کے دل میں، چور کی داڑھی میں تنکا. اکبر بادشاہ کے زمانے میں بیربل سے کہا چوری ہوئی محل میں، کہا کیسے پہچانیں گے چور کو، پتہ نہیں کس نے چوری کیا. بیربل نے کہا میں بتاتا ہوں سرکار، پورے محل والوں کو اکٹھا کیا جائے. سب کو اکٹھا کیا، سارے جمع ہوئے. کہنے لگے بادشاہ سلامت سب جمع ہے؟ بولے ہاں. کہنے لگے میں جان گیا چور کون ہے. کہا کون ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں. کہا کہاں ہے؟ کہا اس کی داڑھی میں تنکا ہے. جب اس نے کہا اس کی داڑھی میں تنکا تو ایک آدمی چھاڑنے لگا. کہا یہی چور ہے منحوس، یہی منحوس چور ہے. پکڑ لیا اس کو. تو ہم تنکے ہم بتاتے ہیں چور کی داڑھی میں تو لوگ بدکنا شروع ہوتے ہیں، ارے ہم کو برا کہہ رہا ہے. ہم تیرا نام ہی نہیں لیا، تجھے برا کیوں؟ لیکن چور کی داڑھی میں تنکا. چور جانتا ہے، بدل ہے، وہ کمزور ہے، اس لیے لوگ بدکتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے دھمکیاں دیتے ہیں، انہیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. لیکن اسلام کا یہ پیغام ہے کہ وضو بناؤ، ایسے بناؤ، اور ان چیزوں سے پرہیز کرو، کیونکہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایمان لاؤ، یہ ہے ایمان لانے کا راستہ. لیکن اگر تم نے یہ چیزیں کری تو ایمان سے باہر ہو جاؤ گے. یہ بتانا ضروری ہے، اور یہی نہ بتانے کی وجہ سے آج ہر آدمی، چور بھی اپنے آپ کو شاہ کہہ رہا ہے، اور شاہ تو شاہ ہی ہے. چوروں کی بہت بڑی کثرت پھیل ہو چکی ہے. کیوں؟ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم چور ہیں کہ بادشاہ چور ہے. وہ اس لیے ہم چوروں کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ دیکھو چور بیٹھا ہوا، یہ دیکھو چور بیٹھا ہوا، یہاں چور ہے، یہاں دیکھو چور. اب تم اپنے عقیدے صحیح کرو، ہمارے منہ پہ کیوں آ کے بکواس کرتے ہو؟ ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ ہمیں کیوں کرٹیسائز ہماری کرتے ہو؟ اپنے عقیدے درست کرو مسلمانوں. نہ میں تمہاری قبر میں جاؤں گا، نہ تمہارا مولوی، نہ تمہارا مفتی، نہ تمہارا پیران پیر، نہ تمہارا کوئی غوث، نہ پیر، نہ دستگیر، کوئی تمہاری قبر میں نہیں ہے. یاد رکھو، یہ مکار اور جھوٹے عیار کہ غوث پاک کا دھوبی آیا، قبر میں دفن ہو گیا، منکر نکیر آئے، کہاں من ربو کا، کہاں یا غوث المدد. ارے لعنت ہو ان مکاروں جھوٹوں پر، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ ہمارے درمیان ایسے ایسے ملے موجود ہیں کہ نہیں موجود ہے بولو، اور اس پر ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. سدھر جاؤ، اللہ کی قسم سدھر جاؤ. اتنے ڈنڈے پڑیں گے، اتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ابھی کمرے نہیں سیدھی بھی تمہاری. لوگوں نے تو لوگوں کے خدا بھاگ بھاگ کے ہماری مسجدوں میں آ رہے ہیں، اور تم اپنی مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہو. نہیں سمجھ میں آتا ہے. آج کل لوگوں کے خداؤں نے مسجدوں میں پناہ لی ہوئی ہے.
اللہ بچائے مسجد تقی الدین کو بھی کبھی یہاں بھی کھدائی شروع ہو جائے. بھارت کھدائی ابھیمان چلا ہوا ہے جناب علی, جگہ جگہ کھدائی ہو, ابھیان چلا ہوا بھارت کھدائی ابھیان. دنیا کہاں سے, سدھر جاؤ, یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. بہت بڑا عذاب آنے والا ہے, عذاب آئے گا. مسجدوں کو آباد کرو, ورنہ مسجدیں کھدائی, ان کو تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو وہ تو ہی ہیں خسارے میں. اپنی مسجدوں کو بچاؤ. کیسے؟ روڈوں کے اوپر جا کر کے نہیں, بھڑکاؤ بھاشن دے کے نوجوانوں کو کٹوانے مروانے کے راستے میں نہیں, نہ, مسجدوں سجدوں کو آباد کرو. اس کو اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے خود بھی آؤ مسجدوں میں نماز ادا کرو, آباد کرو. ورنہ دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا. تو سدھر جاؤ, یہ کہنے کا مطلب ہے. دنیا کے تمام مسلمانوں کو میں خطاب کر رہا ہوں, یہ صرف اہل حدیثوں سے نہیں ہے. اہل حدیث تو کلی طور پر مکمل, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. لیکن ہمارے اندر بھی جو خرابیاں ہیں وہ ہیں اپنی جگہ. میں سب سے پہلے بنیاد صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چونا اور کلر اور اے سی اور بجلی اور پنکھے یہ بعد میں, پہلے بنیاد صحیح ہونی چاہیے. تم ڈیکوریشن کر لو, بہت سارے ڈیکوریشن ہیں, بڑے بڑے عمامے ہمارے سامنے ہیں, سفید ریچھ ہے. اللہ کی قسم, کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اللہ کی قسم میں نے کہا اعوذ باللہ, آپ کل نہیں بلکہ آج مارننگ میں صبح ہی میں پہنچا ہوں بنگلور سے, سویا نہیں, سو کر کے لیٹ کر کے ایک ویڈیو آئی دیکھتے نا, میں نے کہا سفید داڑھی ہو چکی ہے, ٹوپی ہے, پاکستان کا ملا ہے. ہم نے کہا اس کو غیرت نہیں ہے, اہل حدیثوں کو برا کہہ رہا, مردود, جھوٹ بول رہا ہے. کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بدعتی. عمر بن خطاب کون ہے؟ ارے لعنت ہو جھوٹ والوں پر. اور جو عمر بن خطاب کو بدعتی کہے, اللہ زمین و آسمان بھر کی لعنتیں اس کے اوپر نازل فرمائے. خبیثو, تم نے امت اپنے کرسیاں بچانے کے لیے ہم کو گالیاں دیتے ہو, دے لو, لیکن انشاءاللہ تمہاری کرسی نہیں باقی بچے گی انشاءاللہ تبارک. یہ دنیا سمجھ رہی ہے, یہ دنیا جان رہی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ یہودیوں کا راستہ نہیں, نصرانیوں کا. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3, اور یہ خطاب سورہ فاتحہ مسلمانوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کس کو پڑھنے کا؟ ہاں, غیر مسلموں کو نہیں کہا گیا سورہ فاتحہ پڑھو. نماز وہ تو پڑھتے ہی نہیں, تو سورہ فاتحہ کہاں پڑھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی صراط مستقیم کنفیوز ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کنفیوژن میں پڑ جائے گا مسلمان. اور ہے پڑ گیا ہے کنفیوژن میں. کہاں ہے صراط مستقیم؟ وہ کہتا ہے کہ غوث کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے غوث پر, انعام فرمایا ہے خواجہ پر, انعام فرمایا ہے قطب پر, انعام فرمایا پیران پر. اللہ کا انعام ہے, انعام بزرگوں کے راستے پر ہے, ہمارے بنائے ہوئے ولیوں کے راستے پر, ہمارے بنائے ہوئے فلانے کے. جاؤ انہی کے درگاہ و مزار کو چومو, یہی سیدھا راستہ ہے. یہ اسی لیے اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی, سیدھا راستہ کیا ہے. سوال ہے نا, سیدھا راستہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے سیدھا راستہ اسلام ہے, اور مسلمانوں میں سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے فرمایا, انعام کیا ہے اللہ نے جن راستوں پر, جن لوگوں کے اوپر انعامات ہیں, وہی سیدھا راستہ ہے. کنفرم ہے, انعمت علیہم, اے اللہ اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرے انعام ہوئے ہیں. رب سے پوچھا, اے اللہ وہ انعام کردہ راستہ کون سا ہے؟ رب نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سنو میرے بندو, سیدھا راستہ جس پر میرا انعام ہوا ہے, جس کو جو میرے نزدیک صحیح راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, وہ کون سا راستہ ہے جس پر میں نے انعام کیا ہے, جس پر میری برکتیں ہیں, جس کے اوپر میری نعمتیں ہیں, جس کے اوپر میرے انعامات ہیں, میرے فضل ہیں, میرے کرم ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول کی اطاعت کرے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو وہ ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے. مِنَ النَّبِيِّينَ, نبیوں کے ساتھ ہوگا, وَالصِّدِّيقِينَ, صدیقین کے ساتھ ہوگا, وَالشُّهَدَاء, شہداء کے ساتھ ہوگا, وَالصَّالِحِينَ, اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوگا, وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اور یہ کتنی بہترین, یہ کتنے بہترین یار ہوں گے, کتنے بہترین دوست ہوں گے, کتنا بہترین قافلہ ہوگا نبیوں کا, صدیقین کا, شہداء کا,
सालिहीन का। ये 4 कैटेगरी है यारो। यही रास्ता वो है, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम फरमा दिया है। वाज़ेह, साफ, नबियों का रास्ता, सैयदुल बशर, खैरुल वरा, शफीउल मुज़निबीन, सैयद आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया व रसूल हैं, तमाम रसूलों और नबियों के इमाम हैं, उनका रास्ता है। वमन युतिल्लाह, एक सहाबी रसूल थे हजरत सौबान, नबी की खिदमत में आए, चेहरा उड़ा उड़ा सा, अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, कहने क्या बात है, बड़े गमजदा नजर आ रहे हो, क्या बात है, होश उड़े उड़े से नजर आ रहे हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी, एक बात मेरे दिमाग में बार बार आती है और मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जब मैं वो सोचता हूं तो मेरी रूह लरस जाती है, मैं कांप जाता हूं, मुझे गमजदगी मेरे ऊपर छा जाती है। अल्लाह के नबी क्या करूं? कहने लगे क्या बात है? कहने लगे कि जब मैं ये सोचता हूं, देखो रिफाकत का आलम, देखो सहाबे कराम की मोहब्बतों का, रिफाकतों का। हाँ सुनो, कहने लगे अल्लाह के नबी, आज तो हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में, कहीं परेशान हो दौड़ के आ जाते हैं, आपके चेहरे मुबारक की जियारत हो जाती है, आपके जुबान से निकले हुए कलमात सुनकर दिलों के तस्कीन मिलती है, आंखों को ठंडक पहुंचती है। मैं ये सोचता हूं कल जब हम मर जाएंगे, आपके दरमियान से निकल जाएंगे, सब जन्नत में जाएंगे। ए अल्लाह के नबी, पता नहीं मैं कहां हूंगा, आप कहां होंगे। वहां दिल अगर परेशान होगा तो किसका चेहरा देख के सुकून हासिल होगा, किसे देख करके दिलों को तस्कीन हासिल होगी। ए अल्लाह के नबी, यही सोचता हूं तो चेहरों पे हवाइयां उड़ जाती हैं, चेहरे गमजदा हो जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं। अल्लाह के नबी ने अपने एक बेहतरीन और एक सच्चे मोहब्बत करने वाले की जब ये दास्ताने मोहब्बत सुनी, खामोशी इख्तियार की। थोड़ी ही देर में, अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे, मजलिस बर्खास्त ही नहीं हुई थी, सैयदना जिब्रील आसमान से आयत करीमा लेके नाजिल होते हैं, वमन युतिल्लाह वर्रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। ऐ मेरे हबीब कह दो, जो अल्लाह की इताअत करते हैं, जो रसूल की इताअत कर लेंगे, क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होंगे, रसूलों के साथ होंगे, शुहदा और सालिहीन के साथ, सिद्दीकीन के साथ होंगे। फिक्र नहीं करने की जरूरत है, गमजदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कहां होंगे? वहां भी नबी की। लोग ये सोच सकते हैं कि मौलाना नबी का रुतबा तो बहुत बड़ा है, शहीद का रुतबा वो वहां होंगे, वो वहां दर्जे पे होंगे, वहां हम तो छोटे मोटे दर्जों में भी हो सकते हैं, तो भी कैसे उनका साथ होगा? अजीजाने मोहतरम, मंजिलों के मुख्तलिफ होने से कुर्बतें दूरियों में नहीं तब्दील होती। मंजिलें कितनी भी दूर हों, लेकिन मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला उन फासलों को समेट देगा इंशाअल्लाह ताला। रोजाना नबी की सोहबत में रहोगे, रोजाना नबी की जियारत करोगे, इसलिए कि तुम्हें नबी से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, झूठी नहीं कि नबी तो हमारे ये, नबी तो हमारे वो, और जब अमल करने की बात आए तो टाइम फिश, तो हमारे फलाने इमाम, तो हमारे फलाने बुजुर्ग, तो हमारे फलाने मौलवी, तो हमारे फलाने पीर, तो हमारे फलाने बाबा, तो हमारे फलाने दरगाह, तो हमारा फलाना अकीदा। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फकान मअई फिल जन्नह। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, उसने दर हकीकत मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, अल्लाह वो मेरे साथ जन्नत में होगा। वो कहां होगा? अल्लाह के नबी का साथ चाहते हो, यही सिरात मुस्तकीम है। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत वाज़ेह होने के बाद नबी को ईज़ा पहुंचाओगे, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और सहाबा के रास्तों को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाओगे, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें उसी रास्ते पे छोड़ देंगे और वही रास्ता पकड़ के जहन्नम में जाओगे, और जहन्नम बड़ा बुरा ठिकाना है। तो सिरात मुस्तकीम वो है जो नबियों का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है। यह हुदा क्यों मिला? साहब, सही बुखारी की रवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, जब तुम मुझे झुठला रहे थे तो ये अबू बकर था जो मेरी तस्दीक कर रहा था, ये अबू बकर था जो मेरी सच्चाइयां बयान कर रहा था। मतलब यानी जब दुनिया मुझे झुठला रही थी तो तने तनहा अबू बकर ने कहा, अंतस, मेरा नबी सच्चा। जब दुनिया झुठलाई, मेरी तस्दीक की थी अबू बकर ने,
اللہ اکبر. رب نے انہیں صدیقیت کا مقام عطا فرمایا ہے. رب نے انہیں صدیق کا مقام عطا فرمایا. اور جو بھی جس کا قول اور اس کا عمل اور اس کا عقیدہ نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا وہ صدیق ہے انشاءاللہ تبارک تعالی. وہ صدیقین کے درجے میں ہوگا. شہداء جو گواہیاں دیتے ہیں رسالت کی اور توحید کی، وحدانیت الہی کی، معبودی اللہ کے معبود ہونے کی سچائی اور رسالت کی نبی کے، اور ان کے اعمال سچے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپنی جان بھی دے دیں، وہ شہید کے مقام اور درجہ رکھتے ہیں. اور نبی کو تو جانتے ہی ہیں، اور صالحین جن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں، یہ نہیں کہ وہ کبھی برائی نہ کرے، پیدائشی ولی اللہ ہوتے ہیں. بس آگے پیٹ ہی میں آدھا قرآن ختم تھا ان کا، استغفر اللہ. ایسے بھی ناٹکی، ایسے بھی جوکر اور مجنون ہمارے مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کی قبریں مداریں پجوا رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے. اس کی مرضی، اس کے بندے، ہمارے باپ کا کیا ہے؟ وہ جس کو چاہے جنت میں ڈال، جس کو چاہے جہنم میں، جس کو چاہے ہدایت دے. من يهده الله فلا مضل له، جس کو اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرے. ومن يضلل فلا هادي له، جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے سکتا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سیدھا راستہ. عقیدہ، عمل، اخلاق، معاملات، سیاست، شادی بیاہ، سب اشاروں میں بیان کر رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہے. شادی بیاہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، معاشرہ، عورت کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، عورتوں کا اپنے شوہروں اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک، سماج اور معاشرہ قرآن و سنت کے مطابق، رسول اللہ کی سیرت کے مطابق. یہ ہے سیدھا راستہ. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام کائنات کو صراط مستقیم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبتیں پیدا فرمائے، ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرمائے. جو بھولے بھٹکے لوگ ہیں، جو الگ الگ دیش کی مسجدیں بنا کر، وہ مولوی، ملانے، وہ مفتی، وہ پیر، وہ فقیر، وہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ ان سب کو صراط مستقیم عطا فرما. اللہ ان سب کو صراط مستقیم عطا فرما. اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما. مولا اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرما، ہمیں حسن عقیدہ و عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. مولا اے اللہ مسلمانوں کے اوپر جو ٹیڑھی نظر کر کے دیکھ، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما. مولا اللہ اپنے گھروں کی، اپنے عبادتگاہوں کی حفاظت فرما. مولا اے اللہ مسلمانوں کی مسجدوں کی، ان کے گھروں کی حفاظت فرما. مولا اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. مولا اے اللہ شراب، زنا، بدکاری، چوری، بھگائی، اللہ ان تمام سب چیزوں ہمارے نوجوانوں کی، ہماری سب کی حفاظت فرما. مولا اے اللہ ہم سب کے زندگی کے اندر امن و سلامتی، ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرما. مولا اور اللہ ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرنے والے، فرقہ واریت اور دہشت گردی کی طرف لے جانے والے، اللہ ان کے جسم میں، زندگی میں کیڑے پیدا فرما. مولا انہیں ہلاک و برباد فرما دے. مولا اے اللہ دنیا کے اندر امن و سلامتی عطا فرما. مولا اے اللہ ملک شام فتح ہو چکا ہے، زمانے کا قاتل، دنیا کا بدبودار شخص جس کا نام ذلیل، اس کا ذلیل ابن ذلیل، اے اللہ اسے ہلاک و برباد فرما دے. مولا اے اللہ سوریا کے اندر امن و سلامتی عطا فرما. مولا اے اللہ اہل السنہ والجماعہ کی وہاں حفاظت فرما. مولا اے اللہ جن ذلیلوں نے اسے برباد کرنے کی کوشش کی، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے. مولا اے اللہ اپنے قہر کی بجلیاں ان کے اوپر نازل فرما. مولا اے اللہ سوریا کی طرح، ملک شام کی طرح، اسی طرح حج کے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما. مولا کامیاب و کامرانی سے ہمکنار عطا فرما. مولا اے اللہ دنیا کے اندر امن و سلامتی عطا فرما. مولا اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اتفاق، ہماری دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. مولا آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.